ہماری انجمنی مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ تو ہمیں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی عطا فرما دے۔ یعنی مفہوم عرض کر رہی ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دنیا میں رہتے ہوئے، یعنی دنیا میں آ تو گئی ہیں، دنیا کو برتنا بھی ہے جناب، دنیا میں رہنا بھی ہے، لیکن مشکل ٹاسک ہمیں کیا پروردگار نے دی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خود کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے، آخرت کی فکر بہرحال کرنی ہے، اور یہ پریپریشن جاری اور ساری رہنے چاہیے۔ دنیا میں ایک مسافر اور ایک اجنبی کی طرح رہتے ہوئے صلحائے امت اور اولیاء کرام، یعنی وہ جماعت کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے خاص فضل یعنی خاص انعام حاصل ہے، اس جماعت کو فالو کرنا۔ اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کیونکہ یہ جو جماعت ہے اولیاء کرام کی، کریم کی جمع کرام یعنی ذی رتبہ اشخاص، تو یہ وہ جماعت ہے کہ جو حضور کے زیر سایہ، یعنی جن کی سیرت کا جزء لا ینفق ہے اتباع رسول اللہ، تو یہ حضور کی اتباع کرتے ہیں، شریعت مطہرہ پہ سختی سے کاربند رہتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی محبوبیت کو لوگوں میں عام کر دیتا ہے۔ آج ایسے ہی پیارے اللہ کے محبوب کے ذکر کے ساتھ یہاں الحمدللہ ہم سب ارادت مند ہیں، عقیدت مند ہیں، اور حاضر و موجود ہیں کہ ایک سے کہہ رہی ہے دو جہاں کی عافیت، صوفیہ کی پیروی ہے دو جہاں کی عافیت۔ تو جناب صوفیہ کرام کی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، اور رجب المرجب کے یہ جو خاص ایام ہیں انہیں بڑی خاص نسبت حاصل ہے خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ سے، اور عرس مبارک کے موقع پر ARYQTV ایز یوزول اس حسین بزم کو سجانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور میرے ساتھ بزم افروز ہیں دو ایسی اسکالرز کے جنہیں ہم سننا چاہتے ہیں، اور یہ جو خوبصورت پروگرام ہے، یہ جو خوبصورت نشست ہے، اس کا جو سرنامہ ہے وہ ہے سیرت خواجہ غریب نواز، جس میں حسین تذکرے ہوں گے حضرت خواجہ غریب نواز کی تعلیمات، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی خدمات کے تعلق سے۔ جو پہلا نام ماشاءاللہ یعنی میری دائیں جانب آپ موجود ہیں، تشریف رکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ پچھلی نشست میں بھی آپ نے اپنی تشریف آوری سے یہاں ہماری اس بزم کو رونق بخشی تھی، اور آج بھی یہاں ہمارے ساتھ حاضر و موجود ہیں، بزم افروز ہیں، اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتی ہوں، اور آج بھی آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ اللہ آپ کا سایہ سب پہ سلامت رکھے، ہم سب پہ۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، نوجوان نسل کی یہ ہونہار اسکالر، بہت خوبی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، ہم سلام عرض کرتے ہیں عالمہ سعدیہ سعید کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں سعدیہ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیے جناب۔ خوش اسلوبی کے ساتھ نعت کے جزیات کو، باریکیوں کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی ثناخوانی کرتا ہے اور بڑی خوبی کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر فہرست دیکھی جا رہی ہے جناب خواتین کی، تو مجھے یہ نام بڑا نمایاں اور ممیز نظر آتا ہے۔ میں بڑی ان سے عقیدت رکھتی ہوں، اور انہیں سلام عرض کرتے ہیں محترمہ شمائلہ ناصر خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اس کی آپ سب کو مبارک ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے والے میرے لجپال 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 صدقہ لی حسنین کا دے کر صدقہ لی حسنین کا دے کر دو مالا مال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال ناز ہے جن پر سب نبیوں کو ناز ہے جن پر سب نبیوں کو ایسے سخی داتا ہے وہ تو ایسے سخی داتا ہے وہ تو کنگالوں کو کر دیتے ہیں کنگالوں کو کر دیتے ہیں پل میں مالا مال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال اور واسطہ شبیر و شبر کا واسطہ شبیر و شبر کا واسطہ میری خواجہ کا واسطہ میرے خواجہ پیا کا واسطہ میرے خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا خواجہ پیا کا مشکل میری ٹال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال اور درد اویسی سوز بلالی درد اویسی سوز بلالی کیجیے عطا کوثر کے والی کیجیے عطا کوثر کے والی نہ سونا نہ چاندی مانگو نہ سونا نہ چاندی مانگو نہ مانگو میں لال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال کہ تن من دھن سب اپنا لٹا کے تن من دھن سب اپنا لٹا کے آپ کے عشق میں خود کو مٹا کے آپ کے عشق میں خود کو مٹا کے کوئی بلے شاہ بنا کوئی بلے شاہ بنا کوئی قلندر لال مدینے
لجپال صدقہ لی حسنین کا دے کر دو مالا مال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ قبول فرمائے. بہت پیارا ذکر ہے جناب. آپ دیکھ رہے ہیں سیرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، اور یہ اہل دل، اہل نظر، اہل طریقت، اہل شریعت کا ذکر ہے کہ جو سختی سے شریعت مطہرہ پہ کاربند رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں عشق الہی جاگزیں ہیں، اور یہ لوگوں کے دلوں سے حب دنیا نکال دیتے ہیں. یہ بہت پیاری جماعت ہے. اے کاش کہ ہم سب کو ان کی سیرت کو سمجھنا نصیب ہو جائے اور ہم اپنی اولادوں کو سکھا سکیں کہ کس طرح تمہیں ان کی سیرت پہ چلنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے. آپا میں چاہوں گی کہ میں آپ کی سمتاؤں، اور گزشتہ نشست میں بھی ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ آپ کی مائیت ہمیں حاصل رہی. مجھے یہ بتائیے کہ فروغ اسلام اور اسلوب تبلیغ کے تعلق سے کس طرح رہنمائی فرمائیں گی؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں، اور فرمایا کہ آو من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو دوستی کا، ولایت کا، محبت کا جو نور انہیں عطا ہوا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ نور باطن عطا فرمائے. آپ نے بات کی ان کی فروغ اسلام اور اشاعت اسلام کے حوالے سے. دیکھیں یہ عجب حیرت میں ڈال دیتی ہے یہ بات کہ 95 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ توحید پڑھایا. آپ کے سر جو ہندوستان اور پاک و ہند کے اس خطے پر نظر ڈالی جائے تو روحانی پیشواؤں کی جو کہکشاں ہے اس کا ایک جگمگاتا ستارہ ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اسلام اس خطے میں پہنچا ہے تو صوفیاء کے ذریعے. حضور داتا گنج بخش وہ لاہور کی نگری میں، اور حضور خواجہ غریب نواز اجمیر کی نگری میں. تو یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے کہ اس خطے کو اسلام کی روشنی سے منور کرنا. سبحان اللہ. 95 لاکھ لوگ آپ تصور کریں. صرف ایک سفر آپ کرتے ہیں دلی سے اجمیر تک 6 ماہ لگتے ہیں، اور اس ایک سفر میں 1 لاکھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی جب ہم سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 40 برس تک آپ نے علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ میں کمال حاصل کیا. یہ آج جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا صوفیاء پر، اولیاء پر، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، کوئی بھی نہیں آپ کو ملے گا جو عالم با عمل نہ ہو، کہ انہوں نے قرآن اور احادیث اور تفسیر اور متداولہ علوم جو حاصل کیے، فقط وہی ظاہری نہیں بلکہ علوم باطنیہ کے لیے ریاضت کی، عبادت کی، مشقتیں کی، پھر اس کا نور وہ لے کر جب لوگوں میں گئے تو وہ اس مثال کے مصداق نظر آتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. وہ نور کے ساتھ چلتے ہیں. یہ نور باطن ہے، یہ نور الہی ہے. یہ مظہر بنتے ہیں اللہ کے، اور پھر جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کے اس محبت کے نور سے منور کرتے ہیں. تو آپ کی جو خصوصی بات میں بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں انہوں نے اجمیر شریف پہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو پہلے وہاں کے لوگوں کی زبان سیکھی ہے. آپ 4 سال اور بعض میں آتا ہے 5 سال آپ ملتان میں رہ کر آپ نے سنسکرت سیکھی تاکہ ان سے ان کی زبان میں بات کر سکے. اور اس کے بعد آپ اجمیر تشریف لائے ہیں، اور اجمیر میں جب آپ آئے ہیں تو آپ کا تبلیغ اسلام کا اسلوب دیکھیں کہ آپ کے پاس غریب، محتاج، ضرورت مند، بے کس آتے ہیں تو ان سے ان کی نفسیات کے مطابق آپ ڈیل کرتے ہیں. وہ پیار، محبت، شفقت، وہ مساوات جس کے تصور سے انسانیت محروم تھی، آپ نے وہ عطا کیا. غریب نواز ہے نا، غریبوں کو نوازتے ہیں. بے شک. اور پھر جب کوئی آیا، سادھو آیا، جادوگر آیا، کوئی ایسے علم والا آیا تو اس کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کی. جنگجو آئے، تلواریں لے کر آئے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، اور ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی، حسن اخلاق تھا کہ وہ تلواریں لے کر آئے تھے، دل دے کر گئے. نگاہ میں بھی تاثیر ہے ولی کی اللہ کی نگاہ میں تاثیر دیکھی ایسی. وہ آئے، آپ حالت نماز میں ہیں اور انہوں نے چاہا کہ حالت نماز میں معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیا جائے، مگر ہاتھ ان کے بڑھ نہ سکے تلوار پر، اور کتنی دیر تک وہ اسی طرح ساکت رہے. اور تیسری بار جب آئے اسی ارادے سے آئے تو اب دل جو ہے وہ ان کے قدموں میں رکھ دیا. تو آپ کی زندگی ساری تبلیغ اسلام میں گزری، مرتے دم تک آپ نے اللہ کی محبت کے نور سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ اہل اللہ کے حسین تذکرے ہیں جناب۔ یہ نگاہ سے، قلوب و باطن سے، زبان سے لوگوں کے قلوب کی کیفیات بدل دیا کرتے ہیں۔ ایک بریک لے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ میں یہ ذرہ ناچیز آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہے، اور آپ کی سیرت، آپ کی حیات، آپ کی خدمات کے تعلق سے ARYQTV کی یہ خوبصورت صحیح ہے، مبارک نشست ہے جس میں ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اور اب میں آگے اپنے پروگرام کو بڑھا رہی ہوں، اور ہمارے ساتھ عالمہ سعدیہ سعید موجود ہیں۔ سعدیہ، میں یہ جاننا چاہوں گی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے تعلق سے کہ آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز، خواجہ ہند الولی، عطائے رسول، نائب رسول، خواجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات، وہ ذات اور آپ کی ذات پر گفتگو کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت خواجہ غریب نواز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دیکھیے، اللہ رب العزت جو ولایت عطا کرتا ہے، جو ولایت میں کمال عطا کرتا ہے، جب تک سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھل نہیں جاتی تب تک وہ مقام عطا نہیں ہوتا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے اپنی سیرت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایسا ڈھالا کہ آپ فنا فی الرسول بن گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ولایت کے وہ مقامات عطا کیے کہ ابھی آپا نے بھی آپ کے فروغ اسلام کی جو بات کی۔ تو اگر ہم آگے چلیں تو آپ کا یہ اخلاق ہی تو تھا کہ جس سے دین اسلام اتنی تیزی سے پھیلا، اور یہ تصور میں آنے کی بات کہ 90 یا 95 ہزار نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ آپ کا اخلاق و کردار تھا۔ اور آپ کے اخلاق و کردار کو اگر ہم ایک فہرست کے طور پر دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے نظر آتے ہیں کہ آپ کی عبادت و ریاضت کتنی شاندار تھی۔ آپ کا اللہ رب العزت سے محبت کا انداز اتنا شاندار تھا کہ فضول گوئی میں نہیں لگتے تھے، ہمتاً اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کو سب سے زیادہ کلام الہی سے محبت اتنی تھی کہ دن اور رات میں آپ 2 کلام پاک کو ختم کیا کرتے تھے، اور جب پہلا ختم کرتے تھے تو غیب سے صدا آتی تھی کہ ہم نے اسے قبول کیا، پھر آپ دوسرا ختم کیا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ آپ کی عبادت و ریاضت تھی۔ 7 دن روزے رکھتے تھے، اور 5 مسکال ٹکیا سے آپ اپنے افطار کیا کرتے تھے، اور زیادہ کھاتے نہیں تھے، زیادہ تر سفر میں رہتے تھے، اور جس جگہ آپ کی شہرت ہو جائے وہاں سے جگہ کو بدل لیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کے یہ ایک شان تھی، یہ آپ کا ایک مقام تھا کہ آپ کی جو عبادت و ریاضت تھی، یعنی آپ یہ خود فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو محبت سے دیکھا بھی کرو، کیونکہ اللہ رب العزت دیکھنے والوں کی آنکھوں میں قوت عطا فرماتا ہے، اور اس سے آپ کے جو پانی آنکھوں کا وہ کبھی خشک نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ آپ خود فرماتے تھے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد جو عبادت و ریاضت کے بعد آپ کا جو مقام آتا ہے وہ ہے آپ کا احترام انسانیت، کہ آپ لوگوں سے محبت اتنی کرتے تھے، کیونکہ جب آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہند عطا کیا تو عطائے رسول ہیں آپ اور ہند الولی کہلاتے ہیں۔ تو جب آپ کو ہندوستان عطا کیا، جب آپ اجمیر شریف تشریف لائے، اس سے پہلے آپ کا مقام دلی تھا، جب آپ وہاں پر آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ذات پات میں بٹے ہوئے ہیں، غریبوں کو کچھ سمجھا نہیں جاتا، لوگوں میں ایک امتیازات موجود ہیں کہ وہ بادشاہ ہے تو وہ فلاں ہے فلاں۔ آپ نے اس ساری چیزوں کو ختم کیا، اور آپا ہی کی بات کہ ان کی زبان کو سیکھ کر اپنے آپ کو جب آپ وہاں پہ پہنچے تو ان کو اسی انداز میں سکھایا اور بتایا، اور اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں لگے رہے۔ یعنی کہ آتش پرست بھی آئے تو وہ بھی دین اسلام قبول کر کے گئے، پولیس کا دستہ آیا تو وہ بھی دین اسلام قبول کر کے گیا، جو وہاں بادشاہ کی گائے گھوم رہی تھی تو آپ نے کہا مجھے اس چھوٹی گائے کا دودھ پلاؤ، تو گوالے نے کہا یہ تو دودھ دیتی ہی نہیں ہے، تو آپ نے کہا یہ دودھ دے گی، اور وہ واقعی حیران رہ گیا کہ اس نے دودھ دیا، آپ نے دودھ دھو کر دیا، آپ نے پیا، اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یعنی وہاں آپ کی عبادت و ریاضت ایسی تھی کہ لوگ چوک در چوک دین اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اور پھر آپ نے جب احترام انسانیت کی بات پر آتے ہیں تو آپ نے لوگوں کے دل اپنے کردار سے مول لیے، اور آپ کی عبادت سے مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ آپ نے
حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پاس جو آپ کی چلا گائے وہاں بھی وقت گزارا، اور جب آپ وہاں سے اٹھے تو آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. یعنی یہ آپ کے الفاظ ہیں اور آپ یہ بتاتے ہیں، اور آپ کا سیرت و کردار ہمیں یہ بتاتا ہے. اور پھر ہم دیکھیں تو دنیا سے بالکل بے خبر ہیں. یعنی جب 9 سال کے بھی ہیں تب بھی وہ نابینا بچے کو اپنا عید کا جوڑا پیش کر دیتے ہیں، اور جب آپ 15 سال کے ہیں تو اپنا باغ اور چکی بیچ کر راہ خدا میں سارا مال لٹا کر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور علم دین سیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے غریب نواز بچپن سے ہی غریب نواز ہیں، اور یہ غریب نوازی ہم عمر کے ہر حصے میں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ دیکھ رہے ہیں جو بھی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے. میں بھی ایک طالبہ ہوں، تصوف کی بھی سیرت کی بھی. میں یہ چاہتی ہوں کہ بات کو آگے بڑھایا جائے اور آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات کے حوالے سے کلام فرمائیے. شکریہ ندا. جب بھی ہم اولیاء اعظام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہ مرکزی نقطہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے گا آپ کو، کہ جب تک اسے مرکز نہ بنایا جائے اس نقطے کو، تو نہ تبلیغ اسلام نہ سیرت و کردار میں وہ رنگ آتا ہے. تو وہی رنگ آپ میں نظر آتا ہے، توحید کا، رسالت کی، محبت کا وہ نور ایسے آپ نے دیا. تو خصوصی طور پر آپ کی جو بک ہے دلیل العارفین، یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ ہے انہوں نے لکھی ہے، آپ کے فرمودات اور آپ کی مجالس کے احوال، اور اسے جو آج کے لیے بھی ایک مرشد کتاب ہے روحانیت کے طالب علموں کے لیے. وہ بہت اچھی، اس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی ایک سمندر پوشیدہ ہے، ایک وہ چھپا ہوا ہے. جیسے میں چند ایک آپ کے فرامین سامنے رکھوں تو آپ فرماتے ہیں کہ خود پرستی نفس پرستی ہے اور یہ بت پرستی ہے. خود پرستی، نفس پرستی، بت پرستی ہے. تو جب تک بت پرستی نہیں چھوڑو گے خدا پرستی کیسے آئے گی؟ اللہ اکبر. تو ایک جملہ ہے، اور اب آپ سوچیں تو ہم سب خود پرست ہیں، اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. اللہ کی عبادت تو تب ہوگی جب خود کی چھوڑ دو گے، اپنے ان بتوں کو توڑ دو گے، تکبر کے، خود غرضیوں کے. یہ بت رکھے ہوئے ہم نے اندر، یہ نفس پرستی بھی ہے، یہ خود پرستی بھی ہے. تو یہی بت پرستی ہے حقیقت میں. پھر آپ ہی کا فرمان ہے کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا، علماء کو دیکھنا، قرآن پاک کو دیکھنا، مرشد کو دیکھنا. تو ان چیزوں کو دیکھنا محبت کی نگاہ سے یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. پھر آپ ہی کا ایک فرمان ہے کہ بہتی ندیوں کا شور سنتے ہو. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب یہ دریا کے پاس پہنچتی ہیں تو ایک خاموشی اور سکوت آ جاتا ہے. یہ بہتی ندیوں کا شور کیا ہے کہ جس کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا نا وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے. جسے علم مل جاتا ہے اس کی قوت گویائی سلب ہو جاتی ہے، سکوت طاری ہو جاتا ہے، سکون، خاموشی. اسے کوئی اس کے اندر اضطراب نہیں ملے گا آپ کو. تو ندیوں کو سفر تو نہیں چھوڑنا، پھر بالکل نہیں چھوڑنا، کی طرف بالکل اپنے سفر پر گامزن رہنا ہے. اور بندہ مومن کی زندگی تو ہے ہی سفر، مسافر ہے. بے شک ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اور آپ جب اپنا سفر ترک کر دیتے ہیں تو آپ نیچے گر جاتے ہیں. تو آپ کو اپنا سفر کنٹینیو رکھنا ہے اور اس پر اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے نیکی کرنے کی کبھی مت چھوڑیں. لیکن آپ ہماری خود پرستی اور انا کے بتوں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس سفر پر گامزن ہونا ہی در حقیقت منزل تک لے جائے گا آپ کو. پھر آپ دیکھیں تو آپ ہی کا فرمان ہے کہ محبت کی آگ میں جو کچھ آتا ہے جل کر بھسم ہو جاتا ہے. جس کے اندر محبت کی آگ اور محبت کی آتش وہ بھڑک رہی ہو تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا. پھر خود غرضی، لالچ، تکبر، ہرس سب جل کر راکھ ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت حقیقی کی آگ ایسی ہے. پھر اسی طرح آپ کی کتاب گنج الاسرار ہے، کشف الاسرار ہے. آپ شاعری بھی کیا کرتے تھے، جیسے ابھی شعر بھی انہوں نے سنایا گنج بخش. اسی طرح آپ کا دیوان معین کے نام سے اشعار ہے. جب آپ سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب آپ کو ہند کی دی جاتی ہے کہ آپ وہاں جائیں تو آپ وہاں بھی ایک شعر کہتے ہیں جس کا ایک مصرع یہ تھا کہ غلام تو ہم زئی سبب تاجدار ہوں، کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں تو میں تاجدار ہوں. تو یہ آپ کی کیفیت بھی رہتی تھی. یہی آپ کی کتابوں میں بھی یہی نکات ملتے ہیں. توحید، رسالت، محبت انسانیت، احترام انسانیت اور تصوف کی، معرفت کی وہ نکات جو ہر ایک کو سیکھنے چاہیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جناب یہ اللہ تبارک و تعالی کے پیاروں کی وہ مقدس بارگاہ ہے کہ جہاں ہمیں علم و عرفان، کہ جہاں ہمیں حب الہی نظر آتی ہے، کہ جہاں معرفت الہیہ نظر آتی ہے. ایک بریک لے رہے ہیں،
ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں سیرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، ندا نسیم کاظمی کے ساتھ میرے ساتھ یہاں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ماشاءاللہ یہاں بزم افروز ہیں، اور پچھلی نشست میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ ہمارے ساتھ عالمہ سعدیہ سعید یہاں تشریف رکھتی ہیں، اور ہماری پسندیدہ ثنا خواں محترمہ شمائلہ ناصر بھی یہاں موجود ہیں۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گی کہ یہ اہل اللہ، اہل نظر، اہل طریقت و شریعت کی مقدس بارگاہ ہے، اور جب بات ہوتی ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، تو آپ کے وصال کے حوالے سے ہمیں مبارک احوال بتائیے کہ وہ سارا جو معاملہ تھا خوبصورت وہ کیا تھا، اور پھر آپ کا جو مزار مبارک ہے اس کے حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کیا کرتے تھے کہ رب العزت جہاں درد یعنی محبت بٹ رہا ہو وہ جگہ مجھے معلوم ہو جائے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ رب سے کیوں اتنا درد مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رب جب زیادہ درد دیتا ہے تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور محبت ایمان عطا کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ آپ ایک تو یہ بات کہ آپ یا تو 97 سال یا پھر 103 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو چھٹی شریف کی شب ہوتی ہے، یعنی آج تو چھٹی شریف کا دن ہے، چھٹی شریف کی شب آپ کا وصال اس جہان فانی سے ہو گیا، اور آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں گئے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کا مزار مبارک بنا ہے، یہی آپ کا حجرہ تھا۔ تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے، تو آپ کے مریدین بتاتے ہیں کہ روزانہ کا آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کی آہو زاری کی آواز ایسے باہر آتی تھی جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو وہ تڑپتی ہے واپس پانی میں جانے کے لیے۔ تو قرب الہی کے لیے آپ اتنا تڑپا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت سے میری کب ملاقات ہوگی، سرکار کا دیدار، اللہ رب العزت کا دیدار مجھے کب عطا ہوگا۔ اور آپ کے مریدین فرماتے ہیں کہ پھر تہجد کے وقت اور صبح فجر کے وقت آپ کے حجرے کا دروازہ کھلتا، آپ باہر آتے اور جماعت کراتے، لیکن اس رات دروازہ نہیں کھلا، تو جب صبح فجر کے وقت آپ کے دروازہ کھولا گیا تو آپ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے، اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کے ماتھے مبارک پر نورانی حرفوں سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، کہ اللہ کا حبیب اللہ کے قرب میں اس جہاں سے چلا گیا، اور لوگوں کو بلا کر دکھایا گیا کہ اللہ کے ولی کو، اللہ کے بندے کو، اللہ کے محبت کرنے والے کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو معین الدین چشتی علیہ رحمہ کو، کہ آپ کی جو ولی ہونے کی صداقت تو آپ کے وصال کے وقت بھی مل گئی تھی کہ آپ کے ماتھے مبارک پر خود یہ حروف لکھے ہوئے تھے، اور پھر آپ کی اللہ رب العزت سے محبت اتنی تھی کہ آپ کے مریدین خود بتاتے ہیں، اور خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خود جب دلی میں آپ نے ٹھہرایا اور خود اجمیر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ تقریباً درمیان میں 700 خاندان ایسے تھے کہ جن کو آپ نے دین اسلام کی دعوت دے کر دین اسلام میں شامل کیا۔ اگر آپ کے مزار مبارک کی بات کی جائے تو آپ کے مزار مبارک کا جو گنبد ہے پورے ہندوستان میں اس سے حسین ترین عمارت کوئی نہیں ہے، اور آپ کا گنبد اتنا پیارا ہے، اور اسے ہر دور کے بادشاہ نے تعمیر کیا، اور آپ کے ہر دور کے حساب سے اس کی تعمیرات ہوتی رہیں۔ تو ہم دیکھیں تو اس کے جنوب میں خانقاہیں موجود ہیں جس میں صوفیہ کرام آ کر ٹھہرتے ہیں، اور پھر وہاں کی جو آپ کا برآمدہ ہے، جو صحن ہے، جو جالیاں ہیں، وہ ساری سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں، پہلے دوسرے چیزوں کی بنی تھی، اب سنگ مرمر کی بن گئی ہیں، اور پھر وہیں ایک چھوٹا سا گنبد ہے، اس کے اندر ایک درخت کی شاخیں نکل رہی ہیں، اور پھر ایک چھوٹی دیگ ہے، ایک بڑی دیگ ہے جو بادشاہوں نے فتح کے بعد وہاں لا کر لگائیں، تو جو چھوٹی دیگ ہے اس میں سے 5000 افراد کھانا کھاتے ہیں آرام سے، اور جو بڑی دیگ ہے اس میں 100 من کھانا پکتا ہے اور لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور آپ کا در تو وہ ہے کہ آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں بھی غریبوں کو نہیں اپنے در سے ٹالا، اور آپ نے آپ کے اس جہاں سے جانے کے بعد، وصال کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو غریبوں کا تاتا بندہ، اور جو مانے یا نہ مانے ہر کوئی آتا ہے اپنے دامن کو بھر کے لے کے جاتا ہے۔ آپ کا مزار وہ مزار ہے کہ آپ جب حیات تھے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور آپ کے ساتھی جب لنگر کے لیے آپ سے ہدیہ مانگا کرتے تھے تو آپ اپنے مسلح کا پلو اٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے جتنا آج کے لیے چاہیے لے لو، وہ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں سب کے لیے وہ لنگر ہوتا تھا، ہر خاص و عام کے لیے ہوتا تھا، اور آج بھی وہ اسی طرح لنگر جاری اور ساری ہے، اور آپ کے مزار مبارک کے احاطے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔
اور گنبد کی تعمیر ہر دور کے حساب سے ہوتی رہی، اسی طرح خانقاہیں ہیں، ساری چیزیں، اور جو وہاں کی سڑکیں ہیں اس کو بھی پکا کروایا گیا کہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور جگہ جگہ نلکے لگائے گئے کہ لوگ اس سے پانی پی سکیں۔ اور آپ کے در سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی غریبوں کو نہیں ٹالا، تو جب آپ سیرت خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے ذکر کو کرتے ہوئے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ غریبوں کو آپ نے بھی کبھی نہیں ٹالنا یا کبھی بھی ان سے برا بیہیو نہیں کرنا، کیونکہ ہمیشہ آپ نے ان سے محبت کی ہے، تو ہمیں بھی خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے غریبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی سمت آؤں گی اور آپ کے خلفاء کا آپ ذکر کیجئے اور آپ کی اولاد امجاد کے تعلق سے رہنمائی فرمائیے۔ شکریہ ندا۔ دیکھیے، ہم روحانی سلاسل میں دیکھیں تو اس میں خلافت کا نظام ہوتا ہے کہ جس میں خلیفہ کو نائب بنا کر تو اسے مختلف علاقوں میں اس میں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ سلسلہ چشت پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو خصوصی طور پر ہندوستان میں چونکہ اس سلسلے کو نسبت ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آپ کے اس سلسلہ چشت میں چند نام بہت نمایاں نظر آتے ہیں کہ جن سے لاکھوں دنیا نے فیض پایا، اور آج تک ان کی جگہ مزارات جو ہیں وہ ایک مرکز بنی ہوئی ہیں۔ ان میں دلی میں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ اعظم بھی کہلاتے ہیں، تو ان کے پھر خلیفہ جو ہے بابا فرید گنج شکر پاک پتن میں آپ نے ڈیوٹی دی، اور آج تک آپ دیکھیں تو پاک پتن شریف جو ہے وہاں دنیا جاتی ہے اور وہاں سے فیض پاتی ہے۔ بابا فرید گنج شکر کے پھر محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنی انفرادیت ہے جو انہوں نے پھر زمانے کے بعد پھر دلی کو آراستہ کیا اپنی تشریف آوری سے، اور وہاں پر آپ کا مسکن ہوا۔ اسی طرح حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم صابر، ان کا ایک اپنا انداز تھا، ایک جلالی رنگ تھا، تو ان سے بھی فیض پایا لوگوں نے۔ تو یہ تو آپ کے خلفاء کی ایک فہرست ہے جو بہت معروف ہوئے اور بہت جن سے فیض کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آپ نے 2 شادیاں کی، آپ کے ایک مرید وجی الدین کی بیٹی عصمت اللہ سے آپ نے بی بی عصمت سے شادی کی، اور پہلے ایک شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، خواجہ فخر الدین، خواجہ ضیاء الدین چشتی اجمیری اور خواجہ سام الدین۔ خواجہ سام الدین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے ابدال میں سے تھے، اور اسی طرح آپ کی بیٹی حافظہ جمال بی بی جو ہے وہ بھی ایک ولیہ تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن سے فیض دنیا پا رہی ہے اور آج تک ان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی میں وہ کیسے نہ منتقل ہوتی وہ ولایت؟ تو ماشاءاللہ ان سب نے اپنے اپنے دور میں اپنا اپنا ایک فریضہ ادا کیا، اور آج بھی آپ دیکھیں تو سلطان الہند کا کیا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا کیا، ایک سلسلہ ایسا جاری ہے کہ بے شمار لوگ آگے اب بطور دیوان مقرر ہیں، اور جن سے یہ سلسلہ جو روحانیت کا ہے وہ جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کا وعدہ ہے اللہ کا۔ تم نے زندگی میں مجھے یاد رکھا، اب میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ ان کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے دلوں میں، ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ آج آپ اور میں، ہماری کیا مجال، یہ ذکر کرانے والی ذات اللہ کی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کی سیرت کو پڑھ کر کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے، کچھ نہ کچھ تو سبق حاصل ہوگا۔ تو جتنا زیادہ ان اہل اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، انسان مضبوط ہوتا ہے دین میں اور تقویت پکڑتی ہے۔ محبت الہی اور محبت رسول، اللہ پاک ہمیں ہمارے دلوں کو اس نور سے منور فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ اسی طرح آپ کی زبان روا رہے، اور ہم سب آپ کی خوبصورت زبان سے اہل اللہ کا، اہل نظر کا، اہل شریعت کا ذکر سنتے رہیں۔ اور میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ عالمہ سعدیہ سعید ماشاءاللہ خوبی کے ساتھ آپ گفتگو کرتی ہیں، اور جیسے جیسے مجھے یقین ہے کہ عمر بڑھتی جائے گی، اس میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ شمائلہ ناصر آپ کا، اور ہم آخر میں یقیناً ایک منقبت شامل کریں گے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں رحمۃ اللہ علیہ ہم سب اپنے عقیدتیں، اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ یہ عقیدت نامے ہیں جناب جو پیش کیے جا رہے ہیں، دعا ہے کہ مقبول بارگاہ بھی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ARYQ TV کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی سیرت پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوور ٹو یو شمائلہ ناصر۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب
نواز بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز خواجہ خواجہ حامی بے کسا خواجہ خواجہ حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے کر دو کرم مرشد محترم کر دو کرم مرشد محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے خواجہ خواجہ حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے کہ نور شاہ نجم میرے خواجہ پیا نور شاہ نجم میرے خواجہ پیا تیری چوکھٹ کو ولیوں نے بوسا دیا خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا خالق دو جگہ سے یہ رتبہ ملا تیرے دربار فیض و کرم کے لیے کر دو کرم میرے خواجہ پیا کر دو کرم مرشد محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے اور شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں بس دوا ہے یہ رنج و علم کے لیے کر دو کرم میرے خواجہ پیا کر دو کرم مرشد محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے کہ تھامنا ہاتھ اے سیدی مہربان تھامنا ہاتھ اے سیدی مہربان تیرا کام ہے خواجہ خطا پوشیاں لاج رکھنا فنا کی معین جگہ لاج رکھنا فنا کی معین جگہ حشر میں تاجدار حرم کے لیے لاج رکھنا فنا کی معین جگہ حشر میں تاجدار حرم کے لیے تو کر دو کرم میرے خواجہ پیا کر دو کرم مرشد محترم